السلام کے نزدیک دلوں کو جوڑنا عظیم نیکی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، توڑنے کا کام تو فرعون بھی کر سکتا ہے، توڑنے کا کام تو حامان اور شداد بھی کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں پتا؟ کسی مفکر نے لکھا ہے ایک مرتبہ شیطان فرعون کے پاس آیا اور آنے کے بعد فرعون کی خیریت پوچھی۔ فرعون بھائی خیریت سے تو ہیں؟ فرعون نے کہا بہت اچھا ہوں۔ اس کے بعد شیطان نے کہا تم نے تو خدائی کا دعویٰ کر دیا، تمہارے خدا ہونے کی دلیل کیا ہے؟ شیطان نے جب دلیل پوچھی، چونکہ شیطان کے پاس علم ہے، وہ بھی علم اور دلیلیں رکھتا ہے، آپ جانتے ہیں کسی دور میں وہ معلم الملائکہ رہ چکا ہے، تو فرعون سے سوال کرنے پر فرعون نے کہا شیطان بھائی دلیل آخر مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ یہ سارے کام تو کروائی آپ نے ہیں۔ تو شیطان نے کہا دیکھیے آپ کو میں بھی خدا مان لوں گا، لیکن ایک شرط ہے، آپ مجھے یہ بتائیں یہ جو سامنے کا درخت نظر آ رہا ہے نا، اس پر انار کا جو ہے وہ پھل لگا ہوا ہے، اگر یہ پھل آپ توڑ دیں تو اس کے بعد ہم آپ کو خدا مان لیں گے۔ فرعون نے سوچا اتنا بڑا علم والا اگر اتنی چھوٹی سی بات پر مجھے مان لے تو اس کے بعد پھر بات ہی کیا ہے؟ تو اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کے بعد انار کو توڑ لیا اور پلٹ کر کے کہا دیکھا نا، مان لیا آج کے بعد خدا۔ وہ فرعون کو شیطان نے مسکرا کر کے کہا توڑ لیا نا، ایک کام اور کرنا ہوگا تب میں آپ کو خدا مانوں گا، ذرا اس کو جوڑ کر بھی بتا دے۔ تو فرعون جو ہے وہ ہیبت زدہ ہو کر کے رہ گیا، محبوط ہو کر کے رہ گیا، اور اس نے بڑی حیرت و استجاب میں ڈوب کر کہا یہ کام تو میرا نہیں ہے، یہ کام تو میں نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اس نے کہا اگر یہ کام آپ نہیں کر سکتے ہیں تو میں آپ کو خدا نہیں مان سکتا۔ آپ غور فرمائیں، توڑنا تو فرعون کو آیا لیکن جوڑنا اسے نہیں آیا، اس لیے کہ جوڑنے کی صلاحیت اور جوڑنے کا بس ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ توڑنا تو سب جانتے ہیں لیکن جوڑنا اہل اللہ کی علامت ہوتی ہے، اہل دل کا کام ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج انسان کے دل کو توڑ رہا ہے۔ انسان کے نزدیک چیزوں کی اہمیت تو ہے لیکن دل کی اہمیت نہیں۔ ام المومنین امی جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ میرے رسول کے دل کو کسی کام کے کرنے کے بعد خوش کر دیتی ہے۔ میرے آقا اتنے خوش ہو گئے، ام المومنین امی جان عائشہ صدیقہ سے فرمایا عائشہ میں آج تجھ سے اتنا خوش ہو گیا ہوں، آج تو مجھ سے جو مانگے گی نا میں تجھے عطا کر دوں گا۔ عائشہ مانگ لے، کیا مانگتی ہے؟ امی جان عائشہ نے کہا اگر اتنی بڑی بات ہے یوں تو آپ بغیر مانگے عطا کرتے ہیں، کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو۔ یہ دربار ہے جہاں ہاتھ پھیلنے سے پہلے بھیک آتی ہے، یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے۔ ارے نادا، یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ ام المومنین نے کہا آقا اگر اتنی اہم بات ہے کہ میں جو مانگوں آپ عطا کر دیں تو یا رسول اللہ اس کے لیے میں کسی سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں، آقا اجازت دے کہ میں پہلے مشورہ کر لوں، چونکہ موقع یوں آ گیا ہے جو مانگو گی ملے گا، تو میں مشورہ کرتی ہوں۔ آقا نے مشورے کی اجازت دی۔ تھوڑی دیر کے بعد امی جان عائشہ صدیقہ واپس لوٹی اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اگر دینا ہی چاہتے ہیں تو ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ کعبہ قوسین کی حدوں میں پہنچے، اللہ نے فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے جو باتیں آپ سے کرنی تھی کی، لیکن نہ اللہ نے بیان کی نہ آپ نے بیان کی، تو جو راز کی باتیں آپ نے اللہ سے کی ہے ان میں سے ایک بات آپ مجھے بتا دیں یا رسول اللہ، کوئی ایک بات آپ مجھے بتا دیں تاکہ آپ دینا چاہتے ہیں تو یہ علم مجھے مل جائے۔ میرے سرکار نے مسکرا کر کہا عائشہ یہ مشورہ اگر تجھے کسی نے دیا ہے تو وہ ابو بکر نے دیا ہے، یہ مشورہ ابو بکر کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ صدیقہ نے مسکرا کر کہا ہاں یا رسول اللہ میرے ابا ابو بکر نے یہ مشورہ دیا ہے، اب آپ بتا دیں نا حضور آپ نے کیا راز کی بات کی، اس میں سے ایک بات بتا دیں۔ میرے رسول نے فرمایا امی جان عائشہ صدیقہ کے مزار پہ رحمت و نور کی برسات ہو۔ پوچھا تو کیسی بات پوچھی؟ صدیق اکبر پر دوہری رحمتیں ہو، اللہ اکبر، مشورہ دیا تو کیسا؟ ام المومنین نے کہا حضور جو راز کی باتیں ہیں ان میں سے ایک بات بتا دے، دل کے کانوں سے سن لو۔ میرے رسول نے کیا بات بتائی؟ کہا عائشہ جب میں اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھ سے کہا
हबीब तेरे कुछ उम्मती ऐसे हैं मैं जिनको बगैर हिसाब व किताब जन्नत दूंगा, उनके ऐब न देखूंगा, उनके गुनाह न देखूंगा, उनकी बुराइयां न देखूंगा, बेहिसाब जन्नत अता करूंगा। मैंने मेरे अल्लाह से पूछा, अल्लाह गुनाह न देखेगा, ऐब न देखेगा, बुराई न देखेगा, फिर भी तू जन्नत अता करेगा, आखिर उनका अमल क्या होगा? तो मेरे रब ने फरमाया, जो मेरे बंदों के टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया करेगा, मैं उनको बेहिसाब जन्नत तकबीर, नारे रिसालत, उर्स हुजूर अशरफुल उलमा, पैगाम मुस्तफा। जन्नत बहुत आसान नहीं लेकिन मुश्किल भी नहीं। दिल जोड़ने वालों को मेरे रब ने जन्नत का मुज़्दा अता किया। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है, मैं खुशी खुशी अपने अब्बा के पास पहुंची, इसलिए कि इस शर्त पे मशवरा दिया था, हुजूर बताएंगे तो तू राज न रखना, मुझे भी आकर के बता देना। जब मैं पहुंची, अब्बा जान, आकाए करीम ने फरमाया कि मेरे अल्लाह ने मुझसे वादा किया कि मैं ऐब न देखूंगा, गुनाह न देखूंगा, बुराई न देखूंगा। जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देंगे, मेरे बंदों के दिलों को जोड़ेंगे, उनको बेहिसाब जन्नत अता करूंगा, उनसे हिसाब नहीं लूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मुझसे ये बताया, अब्बा जान, कि अल्लाह दिलों के जोड़ने वालों को जन्नत देगा। अबू बकर सिद्दीक ने सुना और आंखों में आंसू आ गए। उम्मुल मोमिनीन खुश हो रही थी, सिद्दीका खुश हो रही थी, सिद्दीक रोने लगे, इतना रोए कि आंसुओं से दाढ़ी तर हो गई। उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, अब्बा जान, इतनी खुशी की बात, सरकार ने मुफ्त में आसानी के साथ जन्नत का मुज़्दा सुनाया, इस पर तो आपको खुश होना चाहिए, अब्बा जान आप रोते क्यों हैं? आका सिद्दीक अकबर ने कहा, आयशा, तूने सिक्के का एक रुख देखा, दूसरे रुख की तरफ तेरी नजर नहीं गई। अल्लाह अकबर। मेरे रसूल की हदीस समझने का अंदाज सिद्दीक से ज्यादा किसको? सिद्दीक अकबर ने कहा, आयशा, एक रुख की तरफ तेरी नजर पड़ी है, दूसरे रुख की तरफ तेरी नजर नहीं। सिद्दीका ने कहा, अब्बा वो क्या? कहा कि मेरे रब ने महबूब से ये तो कहा कि जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, उनको बेहिसाब जन्नत अता करेगा। और कहीं ऐसा ना हो कि किसी का दिल तोड़ दिया तो ये तो नहीं होगा कि नेकियां बर्बाद हो जाएगी, हज बर्बाद हो जाएंगे, नमाजें बर्बाद हो जाएगी, इबादतें बर्बाद हो जाएगी। तो दिल के जोड़ने पर बेहिसाब जन्नत है, तो दिल के तोड़ने पर भी तो वैसी ही वईद होगी।